صاحب جنات کی موت کیسے آتی ہے اور ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیے جنات کی موت آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اس کے متعلق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے حضرت عبداللہ ابن عباس، کیا جناتوں کو بھی موت آتی ہے؟ چونکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کی موت کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، اور ان کی موت کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ان کو موت آتی ہے۔ اب کون سا فرشتہ ان کی روح کو قبض کرتا ہے؟ انسانوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے، جو انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور دنیا میں پوری کائنات میں جتنے لوگ بھی مرتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی ان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام کے یہ کام ذمے کیسے لگایا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ زمین پر اور مٹی لے کر کے آؤ، تو جب فرشتے آئے نا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور زمین پر آنے کے بعد مٹی کو اٹھانا چاہا، تو مٹی نے قسم دے کر کہا کہ جبریل مجھے مت لے جاؤ، کیونکہ یہ مٹی سے آدم علیہ السلام پیدا ہوں گے اور پھر ان سے انسان پیدا ہوں گے، انسانیت آگے بڑھے گی، تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ گناہگار لوگ جب آدم علیہ السلام کی جو نسل میں آئیں گے، جو ان کی اولاد ہوں گی، وہ گناہ کے کام کریں گی اور میرا خمیر ان کے اندر موجود ہو اور وہ اللہ کی نافرمانی کریں، یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے، لہٰذا تمہیں قسم ہے اللہ کی کہ مجھے مت لے کر جاؤ۔ تو جبریل علیہ السلام واپس ہو گئے، پھر حضرت میکائیل آئے، پھر حضرت اسرافیل کو بھی اس نے یہی کہہ کے منع کر دیا۔ لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ عزرائیل اب تم جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ جیسے ہی مٹی لینا چاہیے نا، تو مٹی نے پھر وہی کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم مجھے مت لے کر جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتی میرا خمیر موجود ہو جس انسان کے اندر، پھر وہ لوگ، پھر پوری دنیا کے انسان اللہ کی نافرمانی کریں۔ تو عزرائیل علیہ السلام نے ایک بات بھی مٹی کی نہیں سنی اور فرمایا کہ جس کی قسم دے رہی ہو نا اسی کے حکم سے آیا ہوں، اور مٹی بھری لے کر چلے گئے۔ تو جب آسمان پر گئے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزرائیل، اب جب اس سے انسان پیدا ہوں گے، آدم علیہ السلام پیدا ہوں گے، پھر ان سے پوری نسل چلے گی، تو ان سارے لوگوں کی روح قبض کرنے کی بھی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہنے لگے مولا یہ کام میرے ذمہ مت لگا، ورنہ لوگ مجھے گالیاں دیں گے، مجھ پر تہمتیں باندھیں گے کہ اسرائیل نے بندہ مار دیا، اسرائیل نے انسان کو مار دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اسرائیل تم پر میں آنچ نہیں آنے دوں گا، تمہارا نام نہیں آنے دوں گا، بلکہ ہیلے روزی بہانے موت۔ کوئی انسان مرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اسرائیل نے بندہ مار دیا؟ نہیں، سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بخار آ گیا تھا، سر درد ہو گیا تھا، کچھ نہیں تو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا، کچھ نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کچھ نہیں تو جا رہے تھے اور اچانک بس والے نے ٹکر مار دی۔ یہی ہوتا ہے نا، ہیلے روزی بہانے موت۔ تو اس لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو انسان کی روح قبض کرنے کا یہ کام دیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جو جنات کی روح کو قبض کرتا ہے، اسی طرح سے ایک فرشتہ اور ایسا ہے جو جانوروں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جنات کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی لمبی عطا کرتا ہے اور ان کی زیادہ لمبی عمر ہوتی ہے، لیکن موت سب پر آنی ہے۔ قرآن مقدس میں رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شے کو ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔